السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول على من مستغفر فأغفر له على مسترزق فأرزقه على مبتلى فأعافيه على كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. معزز سامعین کرام، نوجوانان اسلام، ملت کے غیور نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، آج شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہے اور اس کے 4 دن کے بعد انشاءاللہ ہمارے سامنے شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ آنے والی ہے، جسے شب برات کہتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ آنے والے جمعے سے پہلے ہی وہ رات آنے والی ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس رات کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی جائے، تاکہ اس رات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی بے پناہ برکتیں اور بے پناہ سعادتیں نازل فرمانے والے ہیں، اس میں ہمیں کوئی محرومی نہ ہو. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سب اس رات کی سعادتیں اور برکتیں پانے کے لیے ہمتاً
توجہ سے کچھ باتیں سنیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت مختصر وقت میں بہت کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے والا ہوں، اور بالخصوص میں ان 7 بدنصیب انسانوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جس مبارک رات میں ان 7 بدنصیبوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ 7 بدنصیب انسان کون ہے، ان کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ اسی لیے اگر ہم اس سے پہلے توبہ کر لیں تو بدنصیبی ہمارے ہاتھ نہیں لگے گی۔ اگر ہم نے اس سے پہلے توبہ نہ کی تو پھر ہم بڑے محروم قسمت والے ہو جائیں گے۔ حاضرین مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ میں، جو کہ 15ویں رات ہوتی ہے، اس میں 7 بدنصیب انسانوں کی مغفرت نہیں کرتے بشرطے کہ وہ توبہ کر لیں۔ ان میں سے پہلا شخص کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان میں سے پہلا شخص مشرک ہے۔ بہت مختصراً 7 آدمیوں کا ذکر کرنا ہے، اس لیے بہت مختصراً بات ہوگی، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کے اندر ایک عنوان چھپا ہوا ہے۔ مشرک ہے تو اس کے اندر ایک بڑا عنوان ہے کہ کون کون ان کے اندر مشرک ہے، کون مشرک کہلاتے ہیں، کون نہیں کہلاتے ہیں۔ بڑا ہر جملہ جو ہے ایک عنوان اپنے اندر رکھتا ہے، اسی لیے بہت مختصراً میں بات کروں گا۔ آپ حضرات بالکل توجہ سے ان 7 آدمیوں کا ذکر سن لیں اور ان 7 بدنصیب انسانوں میں ہونے سے اپنے آپ کو پرہیز کریں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو مشرک ہے، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ مشرک شریعت کی نظر میں کون ہے؟ حضرات فقہائے کرام اور محدثین اعظام فرماتے ہیں کہ مشرک اللہ کی نظر میں وہ ہے جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، وہ مشرک ہے۔ پھر اس کے اندر اور وضاحت ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں ایک مشرک جلی ہوتا ہے، ایک مشرک خفی ہوتا ہے۔ اگر ان کی ساری وضاحت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرو تو ہو سکتا ہے 7 آدمیوں کا ذکر نہ کر سکوں۔ مشرک جو اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وہ اللہ کی نظر میں مشرک ہے، اور مشرک بڑا ظالم انسان ہے اللہ کی نظر میں۔ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم بتایا کہ شرک کرنے والا بڑا ظلم عظیم گناہ اپنے اوپر لاتا ہے، بڑا بھاری گناہ وہ کرنے والا۔ صرف شرک یہ نہیں کہ اللہ کے ذات و صفات میں شریک ٹھہرا لے، کسی کو دیوی مان لے، کسی کو دیوتا مان لے، کسی درخت کو پوجا کرنے لگے اور کہہ لے کہ یہی ہمارا معبود ہے۔ صرف یہی شرک نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضرات فقہائے کرام ان شخصوں کو بھی مشرک کے زمرے میں لے کر آتے ہیں کہ جو قبروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں، جو قبروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں، جو قبروں کے سامنے جا کر اپنے ماتھے کو، جو کہ عظیم چیز ہے، پورے جسم کا سب سے عظیم چیز اگر ہے تو وہ پیشانی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس پیشانی کو اپنے علاوہ کسی کے سامنے جھکانے کی اجازت ہی نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جیسی عظیم مرتبت کو بھی اجازت نہیں ملی کہ صحابہ ان کو
سجدے کریں. جیسے کہ بعض صحابہ بعض ملکوں میں گئے تو دیکھا کہ وہاں کے بادشاہوں کو لوگ جو ہے سجدے کر رہے ہیں، تعظیمی سجدے کر رہے ہیں، لیکن تعظیمی سجدے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کرنے کے لیے اجازت نہیں دی. تو یہ عظیم پیشانی اللہ نے اپنے سامنے ٹیکنے کے لیے کہا، جھکانے کے لیے کہا. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو مزاروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں، جو مزاروں پر جا کر اپنی عظیم پیشانی کو ٹکاتے ہیں، مزاروں پر جا کر چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں جس طریقے سے بیت اللہ کی طواف. اور اس طرح کہتے ہیں، اس اللہ والے سے کہتے ہیں کہ اے اللہ والے مجھے فلاں چیز دے دے، مجھے فلاں چیز دے دے، مجھے اولاد دے دے، میری فلاں مشکل ہے اس مشکل کو دور کر دے. اس اللہ والے سے براہ راست یہ کہنا کہ تو اے اللہ والے مجھے اولاد دے دے، کہتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے، یہ اللہ کی ذات میں اس ولی کو شریک ٹھہرانا ہوگا. براہ راست اس ولی سے مانگنا، جیسے کہ آج ہمارے جاہل قوموں کا بالکل یہ عمل بنتا جا رہا ہے، چاہے وہ ہماری عورتیں ہوں، چاہے وہ ہمارے نادان مرد ہوں، چاہے اور دنیا والے ہوں، جا کر اللہ والے کے سامنے براہ راست یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز دے دے، یہ بھی شرک ہے. لیکن آج دھڑلے سے کر رہے ہیں لوگ، اور یہاں تک جملے بولتے ہیں کہ اللہ والے ہم اللہ کو کہتے کہتے تھک گئے ہیں، گویا کہ اللہ مجبور ہیں، آپ جو ہے انہیں جگا دیجیے، آپ جو ہے ان کو مجبور کر دیجیے مجھے کوئی چیز دینے کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو مجبور ٹھہرانا کتنا بڑا ظلم. تو یہ پہلا شخص ہے جو کہ مشرک کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آنے والی رات میں جو کہ عظیم رات ہے، بابرکت رات ہے، اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سچی پکی توبہ نہ کرے. پہلا شخص. دوسرا شخص کینہ رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا. اس عظیم اور بابرکت رات میں بھی اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی. اب میں وضاحت کروں کہ کینہ کسے کہتے ہیں تو بہت وقت چاہیے، لیکن مختصراً میں بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ پھر آپ یہ سمجھ ہی نہ پائیں کہ کینہ کون شخص رکھنے والا، کسے کینہ کہتے ہیں. کینہ کہتے ہیں، فقہاء کرام فرماتے ہیں، کینے کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی سے لڑائی کر لے، جھگڑا کر لے. اب جس سے وہ جھگڑا کر رہا ہے، اب سامنے والا طاقتور ہے، قوت والا ہے، ساری چیزیں اس کے قبضے میں ہیں. اب جو جس سے جھگڑا کیا ہے سامنے والا طاقتور ہے، اب وہ شخص سامنے والے سے بدلہ نہ لے پائے اور اس کے اندر طاقت ہی نہ ہو، تو اندر اندر جو اپنے اندر وہ بغض رکھ رہا ہے، بدلہ لینے کے لیے جو بغض رکھ رہا ہے، اور اس طرح کہہ رہا ہے کہ اس شخص کا کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، نعوذ باللہ، کہیں نہ کہیں اس شخص کو دھوکہ لگ جائے، کہیں نہ کہیں اس کا نقصان ہو جائے. جو اندر سے یہ گھلنے والا ہے، یہ شخص کینہ رکھنے والا، اسے کہتے ہیں کینہ پرور شخص. ہمیں یہ پایا جاتا، بہت سارے آدمی ایسے ہیں کہ سامنے والے سے لڑائی ہوگی، جھگڑے ہو گئے، اب جو ہے اس سے جب بدلہ نہیں لے پاتا تو اب اندر سے جو ہے گھل رہا ہے، اندر سے جو ہے ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہہ رہا ہے، فلاں جو ہے چیز ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. تو یہ کینہ پرور شخص ہے، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. کب؟ جب تک کہ یہ توبہ اور استغفار نہ کر لے. اس کا راستہ کیا ہے؟ اب دو راستے ہیں اس کے لیے. یا تو یہ ہے کہ جس سے وہ لڑائی کیا، جھگڑا کیا ہے، اس سے جا کر معافی تلافی کر لے کہ بھائی میں جو ہے آپ سے بغض رکھتا ہوں اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، آئندہ جو ہے میں اب جو ہے کبھی آپ سے یہ کینہ نہیں رکھوں گا، ہمیشہ آپ کی اچھائی کے لیے جو ہے
گمان رکھوں گا اچھا آپ کے ساتھ ہو جائے. اس طرح سے وہ آ کر کہہ دے اور کہہ دے کہ مجھے معاف کر دے. یا پھر وہ کہہ دے، دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس آدمی سے کہہ دے کہ آپ مجھ سے جو ہے بدلہ لے لیں. میں نے اگر آپ کو تھپڑ لگائی ہے، تھپڑ مارے، تو آپ مجھے بدلہ لے لیں. تو یا تو معافی مانگ لینا یا پھر اس کو ان کا بدلہ دے دینا. اگر یہ ہو جائے تو پھر جو ہے اس کا کینہ دور ہو جائے گا. تو اگر اس طرح نہیں کرتا ہے تو یہ کینہ پرور شخص ہے. اس کی دعا بھی اور اس کی نمازیں بھی اس رات میں قبول نہیں ہوگی اور اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی. یہ دوسرا شخص. تیسرا شخص شرابی ہے. شرابی کی دعا بھی شب برات کے اندر قبول نہیں ہوتی. شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی. جو شراب کے عادی ہیں، شراب کی گٹھی میں وہ پلتے ہیں، شراب کو کوئی منحوس چیز سمجھتے ہی نہیں، بس شراب کے عادی ہے. جب تک وہ شرابی شراب پینے سے توبہ نہ کر لے اس وقت تک اس کی بھی اس رات میں دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ شراب تو اسلام میں حرام ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شیطان کا عمل ہے اور شیطان کا عمل کرنے والا اللہ کے نزدیک مبغوض ترین انسان ہے. جس طریقے سے شیطان سب سے زیادہ مبغوض اور بدترین چیز ہے اللہ کے نزدیک. تو تیسرا شخص شرابی. چوتھا شخص کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ چوتھا شخص وہ ہے جو قطع تعلق کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا ہو. اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب عام آدمی آپس میں رہتے ہیں تو ذرا اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن کیا فرماتے ہیں، عام لوگوں میں بھی اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی کسی سے بدزبانی کر لے، لڑائی لڑ لے، تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ کہتے ہیں کہ اس سے بات چیت شروع کر دے 3 دن سے پہلے. عام آدمیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو فوراً جو ہے اپنی معافی تلافی کر لے. عام آدمیوں کے بارے میں، اس لیے کہ اونچ نیچ ہو جاتے ہیں. عام آدمیوں کے بارے میں جب ایسا حکم ہے تو جو رشتوں کو توڑنے والا ہے اس کے بارے میں کیا؟ جو اپنے خونی رشتے ہوں، دور دراز کے رشتوں ہوں، ان کو تو توڑنے والے ہوں اور ان کی کوئی پرواہ نہ کرنے والے ہوں، یہ کتنا بڑا جرم ہوگا اللہ کے نزدیک. تو جو رشتوں کو توڑنے والے ہیں، رشتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالی شب برات کے اندر قبول نہیں فرماتے، ان کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. اور حدیث پاک میں تو یہاں پر ہے، یہاں تک ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ شخص جو یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور رکھنے کے بعد بھی وہ قطع رحمی کرتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے، کہتے ہیں محدثین نظام اس کا ایمان ہی مکمل نہیں، اس کا ایمان ادھورا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. جو اپنے رشتوں کو توڑنے والا ہے اس کا ایمان ادھورا ہے، اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے. جب تک اپنے رشتوں کو نبھائے گا نہیں اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں. آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، بھائی بھائی سے جو ہے ایک زمانے سے دشمنی چل رہی ہے، بات چیت بند. بہن بہن سے ایک زمانے سے جو ہے بات چیت بند ہے، ان کے گھر میں جانا، ان کا گھر میں آنا، یہ سب چیز بند ہے. آج معاشرے کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہے. اس لیے بتایا گیا کہ چوتھا شخص وہ ہے کہ جو قطع تعلق کرنے والا ہو، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی شب برات کے اندر. اور جب تک کہ وہ توبہ و استغفار نہ کر لے، جب تک جو ہے اس سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے. کسی رشتہ دار کے آپ نے دل توڑا ہے، آپ اس سے جو ہے سلام کلام شروع کر دیجئے. فقہاء کرام فرماتے ہیں
کہ آپ کا فرض منصب یہ ہے کہ آپ ان سے سلام کلام شروع کیجئے. اگر آپ کرتے رہیں گے سامنے والا نہ کرے تو آپ اس گناہ میں شامل نہیں. اور یہاں تک فرماتے ہیں فقہائے اعظام کہ اگر سلام و کلام چل رہے ہیں لیکن پہلے جیسے بھی اگر تعلقات نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا دل ٹوٹا ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پہلے جیسے ہی تعلق بنے رہے, نہیں ہو سکتا. بس سلام و کلام ہو رہے ہیں اور تھوڑی بہت بات چیت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو بھی جو ہے شریعت مان لیتی ہے, پہلے جیسے تعلقات اگرچہ نہ ہو. تو بتایا گیا کہ جو قطع تعلق کرنے والے ہوں ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی, ان کی دعا رد ہو جاتی ہے. شب برات کے اندر جو کہ عظیم رات ہے وہ مغفرت بھی نہیں ہوتی. پانچواں شخص کون ہے؟ حضرات محدثین اعظام فرماتے ہیں کہ پانچواں شخص وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہو. والدین کا نافرمان ہو, والدین کو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہو, اس شخص کی بھی اس عظیم اور بابرکت رات میں دعا قبول نہیں ہوتی. حاضرین گرامی, آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں تو ہر گھر میں جو ہے اولاد نافرمان بنے ہوئے ہیں. ماں کو ماں نہیں سمجھتی, گویا کہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اللہ میاں کی گائے ہے, ڈانٹو ڈکٹو کچھ بھی نخرے کرو چلے گا, ماں کو سننا ہی ہے میری. بس ایسے کر رہے ہیں. اس لیے آج وبائیں اور بلائیں امت مسلمہ پر اور بالخصوص پوری دنیا پر آ رہی ہے. ارے اللہ کے بندو, ماں باپ تو ایسی چیز ہے کہ یہ لوگ جنت میں لے جانے کے ذریعے ہیں. اگر تم ماں باپ کو ناراض کر کے زندگی گزارو گے تمہیں کہاں سے خوشیاں ملیں گی, کہاں سے سکون کی زندگی گزارو گے؟ اللہ والے تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر بوڑھی ماں جن کی بالیں سفید ہو گئی ہیں اگر وہ گھر میں بیٹھ کر ہے تو ان کے ذریعے سے تمہیں رزق مل رہا ہے. اسی لیے اللہ والوں نے ایک مختصر جملہ لکھا. ایک اللہ والے تھے, کہیں بھی جاتے تھے دھڑنے سے چلے جاتے تھے, کوئی کچھ ان کو نقصان نہیں ہوتا. اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر الہام ہوا کہ اللہ کے بندے, اے اللہ کے ولی, پہلے راستوں سے چلے جاتے تھے, پہلے گھوما پھرا کرتے تھے, کچھ نقصان نہیں ہوتا تھا. اب سمجھ لو کہ تمہاری والدہ دنیا سے پردہ فرما گئی ہے, اب جب نکلنا تو سوچ سمجھ کر نکلنا, اس لیے کہ پہلے ان کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوتی تھی, اب وہ دعا کرنے والی تمہارے ساتھ نہیں ہے, دنیا سے پردہ فرما. حاضرین گرامی, ہم ماں باپ کو کچھ ہی نہیں سمجھتے اور باپ کو تو نعوذ باللہ ہم پاپ سمجھتے ہیں. جس طریقے سے گناہ پاپ ہے اس طریقے سے باپ کو پاپ سمجھتے ہیں. کیسی کیسی مشکلات گزار کر اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو تھوڑے سے بوڑھے عمر کو وہ پہنچے ان کے ساتھ ایسی نازیبہ حرکتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ماں باپ کو وہ اہمیت نہیں دیں گے جتنی دوست کو اہمیت لوگ دیں گے. دوستوں کے پاس جا کر بیٹھنا اٹھنا ہوگا, ماں باپ کے پاس بیٹھنا اٹھنا نہیں ہوگا. ماں باپ سے مشورہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, دوستوں کے پاس جا کر مشورہ کریں گے. تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. تو اس سے بھی بچیں. ماں باپ کو آپ نے ناراض کیا ہے, اسے جو ہے راضی کیجیے, اس لیے کہ ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے, اللہ کے رسول ناراض ہے. ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی. اسی طریقے سے چھٹا شخص کون ہے؟ حضرات محدثین نظام فرماتے ہیں کہ چھٹا شخص وہ ہے جو ناحق کسی کو قتل کرتے.
ایسا ظلم اس پر کیا، سامنے والے کی طرف سے چھوٹی موٹی کوئی بات ہوئی جو ہے اس کو ایسا کیا کہ اس کو دنیا سے ہی جو ہے ختم کر دیا۔ ناحق قتل کرنا ہے یہ، ناحق قتل کرنے والے کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیام شب برات کے اندر، مبارک اور عظیم رات کے اندر جو ہے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، رد ہو جاتی ہے۔ اب آخری شخص کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں جو بہت اہم ہے، ہم سبوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ساتواں شخص وہ ہے جو اپنے پاجامہ کو، شلوار کو، پینٹ کو، پتلون کو، تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے، اس شخص کی بھی شب برات کے اندر دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آج ہم اپنے گریبان میں دیکھ کر جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم میں سے کتنے شخص ہیں جو اس کے عادی بن کر رہ گئے کہ ہمارا پینٹ، ہماری پتلون، ہماری تہبند جو ہے ٹخنوں سے نیچے رہا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وعید ہے اور خطرناک ہولناک وعید ہے، اس وعید کو ہمیں اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کا شلوار اور پینٹ اور پاجامہ یا تہبند یا پتلون ٹخنوں کے نیچے رہے گا، اس کا ٹخنا بھی اور اس ٹخنے کے ساتھ ساتھ اس کا پیر بھی جو ہے جہنم کے اندر جائے گا، جہنم کے اندر جائے گا۔ اور جہنم کا ہلکا عذاب میں آپ حضرات کو بتا دوں کتنا خطرناک ہے۔ ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب جہنم کا، حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جہنمی کو جہنم سے باہر نکال کر جہنم کی جوتیاں پہنائیں گے۔ جہنم کی جوتی جب پہنائیں گے جہنمی کو، کہتے ہیں کہ اس جوتی کے پہننے کی وجہ سے اس جہنمی کا دماغ ایسا کھولے گا جس طریقے سے ہانڈی چولہے پر کھولتی ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ عزیزین گرامی، آپ نے دیکھا نا چولہے کے اندر جب ہانڈی اور دیگچی جب رکھتے ہیں تو گرم سے کتنا کھولتی ہے وہ ہانڈی اور دیگچی۔ کہتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے سب سے ہلکا عذاب جہنمی کا ہے۔ اب بتاؤ کہ جس شخص کا ٹخنا بھی اور اس کا پیر بھی جہنم کے اندر جائے گا تو اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا، کیا عالم ہوگا اس کا۔ اور فقہائے کرام نے یہاں پر تمام امت مسلمہ کو یہ سبق دیا ہے کہ کسی دھوکے میں کوئی یہ نہ رہے کہ صرف نماز کے اندر آئے تو جلدی جلدی جو ہے ٹخنوں سے اوپر اپنے پینٹ کو کر لے، پاجامہ کو کر لے، اور نماز سے باہر جاتے ہی فوراً جو ہے پھر وہ ٹخنوں سے نیچے کر لیں۔ یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ جو کہ ہماری آج عادت بنی ہوئی ہے، نماز میں آتے ہیں تو جلدی جلدی کیا کرتے ہیں، ٹخنوں سے اوپر اپنے پینٹ کو اٹھا لیتے ہیں، جو ہی نماز ختم باہر نکلے بس پھر وہی عادت، اور سمجھنے لگے کہ یہ دنیا کے فیشن ہے۔ حاضرین گرامی، دنیا کی فیشن پر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے جس کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے اس کے اخلاق کو اپنائیے نا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے لیے آئیڈیل اور نمونہ اور ہیرو ہیں، اور آپ اپنے زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں کہ کیسے آپ تہبند پہنا کرتے تھے، آپ ان کی زندگی کو دیکھیے اور پھر اسی طریقے سے چلنے کی کوشش کیجیے۔ دنیا والے آپ کو برا کہیں، کچھ کہیں، بے وقوف کہیں، اس کی پرواہ نہ کیجیے۔ کیوں؟ اگر سارے کے سارے دنیا کے لوگ ایک شخص کو فرشتے کہہ دیں تو کیا وہ واقعتاً فرشتہ ہو جائے گا؟ سارے کے سارے لوگ ایک شخص کو جو کہہ رہے ہیں فرشتہ ہے، کیا وہ فرشتہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں وہ فرشتہ ہے ہی نہیں۔ تو پھر اگر دنیا والے آپ کو بے وقوف کہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بندہ کہیں تو پھر دنیا والے کچھ بھی کہیں اس کی آپ پرواہ کیوں کریں؟ یہ بہت سنگین بات ہے
بہت خطرناک بات ہے کہ ہم جو ہے اپنے طریقے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. ہم انگریز کے طریقوں کو اپنا کر ہیں، فرنگیوں کے طریقے پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی. حاضرین گرامی، ایسا نہیں ہو سکتا. من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھے گا تو وہ بھی انہی کے ساتھ اٹھے گا. اس لیے اس فیشن کو آپ نکال دیجئے اپنے دل و دماغ سے. جو طور و طریقے شریعت نے ہمیں بتلائے ہیں، اس طور و طریقے پر ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے حتی الامکان کوشش کریں. تو یہ 7 آدمیوں کا ذکر میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا ہے، جن کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اور جن کی مغفرت بھی اس عظیم اور بابرکت رات میں قبول نہیں ہوتی. جبکہ اس رات کا یہ عالم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنو قلب کی بکریوں اور بھیڑوں کے جسموں پر جتنے بال ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ تعداد میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اتنی بابرکت رات ہمارے سامنے آنے والی ہے. اسی لیے میں آپ حضرات سے بہت ہی عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ ان 7 بدنصیب انسانوں میں اپنا شمار مت کرائیے. آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، فوراً آپ اس سے معافی مانگ لیں. آپ دوسرے گناہوں میں ملوث ہیں جن کا ذکر ہوا، ان تمام کے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیں، سچی توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ وہ رات آئے. تو پھر جو ہے ہماری بخشش 100% ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری